میرا نام ڈاکٹر ماریہ انور ہے. میں کنسلٹنٹ گائنوکالوجسٹ اور سب فرٹیلیٹی ایڈوائزر ہوں. آج جس موضوع پہ مجھے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ ہے ایک ٹاپک پریگننسی. قرآن پاک کی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. جب چیزیں سیدھے راستے پہ چل رہی ہوتی ہیں تو آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، لیکن جب راستہ بھٹک جائے تو مسئلے ہی مسئلے ہیں. اسی طریقے سے ایک ٹاپک پریگننسی کی اگزامپل بھی یہی ہے کہ اگر یوٹرس کے اندر پریگننسی کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر یوٹرس سے ہٹ کے ٹیوب میں، رحم کے منہ کے سرے پہ، انڈے دانی کے باہر کی طرف، ایبڈومن میں یا انٹسٹائنز میں یا انٹسٹائن کے آس پاس ایک جھلی سی ہوتی ہے جسے میزینٹری کہتے ہیں، اس کے اندر اگر پریگننسی کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے تو آگے مشکلات ہی مشکلات ہیں. نارملی جو پریگننسی ہے وہ یوٹرس کے اندر ایزیلی گرو کرتی ہے، اس کا سائز بھی بڑھتا ہے، لیکن اگر یہی پریگننسی ٹیوب کے اندر بننے لگ جائے تو ٹیوب تو فیو ملی میٹرز کی ہوتی ہے، اس کی تھکنیس تو بہت کم ہوتی ہے. جیسے ہی 5, 6 میکسیمم 7 ویکس کے اوپر پریگننسی بڑھتی ہے تو ٹیوب میں شدید درد شروع ہو جاتی ہے اور ٹیوب پھٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اگر ٹیوب پھٹ جائے تو پیٹ میں 2 سے 3, 4, 5 لیٹر تک بھی خون جمع ہو جاتا ہے، جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. لیکن ایکٹوپک پریگننسی کا پتہ چلے تو کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ اگر کسی بھی فیمیل کو اپنی پریگننسی کنفرم ہو جائے اور اس کو پیٹ میں شدید درد، ٹینڈرنیس، کھچاؤ رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ رہنے لگ جائے تو بہتر ہے کہ وہ جا کے اندرونی الٹراساؤنڈ، ٹرانس ویجائنل الٹراساؤنڈ ضرور کروائے، تاکہ لوکیشن آف پریگننسی کنفرم ہو جائے کہ پریگننسی کہاں پہ گرو کر رہی ہے، آیا کہ وہ یوٹرس کے اندر ہے یا یوٹرس سے باہر کر کے. ایبڈومنل اسکین کے تھرو بھی لوکیشن آف پریگننسی ڈائریکٹ کی جا سکتی ہے. اگر یوٹرس کے اندر ہے تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں، فولک ایسڈ لینا شروع کریں اور باقی احتیاطیں شروع کر دیں. لیکن اگر پریگننسی یوٹرس میں نہیں ہے اور یوٹرس سے باہر ہے تو ایسی صورتحال کے اندر 3 آپشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹنٹ مینجمنٹ چلنے دیں، بیٹا ایک سی جی کا لیول کروائیں، کسی بھی اچھی لیب سے ہو جاتا ہے، اور اس لیول کو ہم آہستہ آہستہ مانیٹر کریں. یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ پریگننسی خود ہی اندر ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم اس کے علاوہ ایک اور مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ میڈیکل مینجمنٹ ہے. اس کے اندر کیمو تھراپی، میتھوٹریکسیٹ کا انجیکشن لگتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم لیول چیک کرتے رہتے ہیں. بیٹا ایک سی جی کے لیول اگر کنٹرول ہو جائیں یا ختم ہونے لگ جائیں تو ویل اینڈ گڈ. اس کا مطلب ہے کہ ٹریٹمنٹ کے تھرو ہی پریگننسی اندر ہی ختم ہو جائے گی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اگر اللہ نہ کرے پیشنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس پریزنٹ کرتا ہے اور یہی پریگننسی پیٹ کے اندر پھٹ جاتی ہے تو اس صورتحال کے اندر فوری طور پہ پریگننسی کو ریموو کرنا پڑتا ہے جس بھی جگہ پہ وہ ڈیمیج کر رہی ہے. اور اگر ٹیوب کے اندر ہے تو ٹیوب کو یا تو ہمیں ریموو کرنا پڑتا ہے یا پھر پریگننسی کے ٹیشو کو ہٹا کے اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی یہ ٹیوب افیکٹو بھی رہ سکتی ہے، مطلب بعد میں بھی کام کی رہ سکتی ہے اور حمل ہونے میں آسانی کر سکتی ہے، لیکن اگر زیادہ ڈیمیج ہو جائے یا ٹیوب کو نکالنا پڑے تو پھر دوسری ٹیوب کے تھرو حمل ہو سکتا ہے. لیکن اگر اللہ نہ کرے ایک پیشنٹ کو دونوں ٹیوبیں اس کی نکل جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ ایسی صورتحال کے اندر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے تھرو بیبی پیدا کرنا پڑ سکتا ہے. کیا اس سے بچا جا سکتا ہے ایکٹوپک پریگننسی سے؟ نہیں. ایکٹوپک پریگننسی سے بچنا بہت مشکل ہے، یہ کسی بھی پیشنٹ کو کبھی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں انفیکشن سے بچنا چاہیے. اگر کسی فیمیل پیشنٹس کو انفیکشن ہو گئی ہے تو اس کا ایز سون ایز پاسبل ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے. اچھا ٹریٹمنٹ کرائیں تاکہ انفیکشن کی وجہ سے ایکٹوپک پریگننسی ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو میری بات آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اللہ نہ کرے اگر کسی پیشنٹ کو ایسی کوئی بھی سمٹمس ڈیولپ ہو رہے ہیں تو وہ فوری طور پہ کنسلٹنٹ گائنوکالوجسٹ سے رابطہ کرے. تھینک یو ویری مچ.